ہم نے سنا ہے. اور آپ ابھی اسی مسند پہ کھڑے ہو کر ایک بھائی بتا رہے تھے کہ 43 جو ہیں وہ علماء اکرام اور ہماری بہنیں نے فراغت حاصل کی ہے، تو میں یہ بتانے لگا تھا کہ اس کے قریب یا اوپر نیچے ہمارے شہداء ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے جو ظالم ہیں کہ یہ جو جذبے ہیں یہ ان باتوں سے ختم نہیں ہوتے. نئی پوکھ آ رہی ہے میدان میں، تم تیاری پکڑو. اور ایک نظم جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، آپ نے علم پڑھا، اپنے اساتذہ سے علم پڑھا، انشاءاللہ آگے بھی کتابیں بھی کھنگالیں گے، سارا کچھ کھنگالیں گے، لیکن میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو بات امیر المجاہدین نے ہمیں بتائی ہے. امیر المجاہدین اکثر اس نظم کو سنایا کرتے تھے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. علم کا مقصود، یہ جو آپ نے سب کچھ پڑھا، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، کہ جس سے خرد، سوچ، عقل پاک ہو جائے. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. جب یہ دونوں چیزیں برابر موجود ہوں گی نا، دونوں چیزیں برابر، تو پھر اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید. اقبال کہتا ہے صرف اس جہان کی نہیں، سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں، کامیابیوں کی چابیاں میں تجھے بتا دیتا ہوں. اقبال کیا ہے؟ کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہتا ہے تیرے پاس صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہونے چاہیے اور با یزید بسطامی والی نگاہ ہونی چاہیے، پھر فلسطین تو ایسے فتح کر لے گا، ایسے ایسے چٹکیوں میں. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا کہ اگر ساری زندگی تو اسی میں لگا رہے گا اور اسی باتوں میں لگا رہے گا. علماء کا مقام آپ کو پتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی خون کے شہیدوں کے اوپر تولی جائے گی، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ افضل ہو جائے گی، وہ بھاری ہو جائے گی شہیدوں کے خون پر. ہم پوچھنے لگے ہیں وہ سیاہی کون سی ہوگی، اس کی تفصیل کرنے لگے ہیں کہ وہ سیاہی کون سی ہوگی. وہ سیاہی یہ ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ حجرے میں بیٹھ کر اور یہ ساری باتیں لکھتے رہنا اور کرتے رہنا. وہ سیاہی ہم نے امیر المجاہدین سے پوچھا ہے کہ وہ سیاہی کون سی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شہداء کے خون پر بھاری ہو جائے گی. امیر المجاہدین نے بتایا کہ وہ سیاہی علامہ فضل حق خیر آبادی کی اس فتح کی دی ہوئی سیاہی ہوگی جو فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف 1857 میں دیا. اور جب علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی جیل ہو گئی تو علامہ کو خوراک وہ دی گئی کہ جو پانی وہ دیا گیا جو سانپ کے زہر سے بھی کڑوا، اور جناب خوراک وہ دی گئی جو بالکل زہر، تو علامہ کی ہڈیاں بھی گل گئیں. آخری وقت میں علامہ جاں کنی کے عالم میں بستر فراش پر ہیں، مرگ پر ہیں، تو ایک انگریز آیا، اس نے آ کر وہ فتویٰ امام صاحب کو دکھایا، علامہ فضل حق خیر آبادی کو. میں ان علماء سے کہتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام اور ان کی قبر انور پر کروڑوں سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں. ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلمی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. اور جب علامہ فضل حق خیر آبادی پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مغل شہزادے، اس وقت کی رولز رائز جسے کہا جاتا ہے، اس وقت کی رولز رائز جسے کہا جاتا ہے، اور فضل امام کا بیٹا علامہ فضل خیر آبادی جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ہاتھی پر سوار ہو کر جاتا تھا. یہ نہیں کہ وہ کہیں ان کو میسر نہیں تھی دنیا کی آسائشیں اور ان کے پاس دنیا کے معاملات نہیں تھے، یا وہ دنیا کی آسائشوں سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتی کیسے ہیں. امام فضل حق خیر آبادی ہاتھی پر پڑھنے جایا کرتا تھا اور ادھر سے مغل شہزادے ہاتھی پر بیٹھ کر آیا کرتے تھے، یعنی ایلیٹ کلاس کا برابر ہو کر دین کا علم پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن جب بات آئی حق کی تو پھر کیا کیا؟ آخری وقت میں انگریز آیا، اس نے آپ کو وہ آپ کا فتویٰ دکھایا
جس میں آپ نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، میں فضل حق خیر آبادی فتویٰ دیتا ہوں کہ اب ہر مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کرے. تو اس نے آ کے کہا فضل حق خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فتوے کے نیچے جو نام لکھا ہوا ہے نا فضل حق خیر آبادی، یہ کوئی اور فضل حق ہے، تو صرف اتنا کہہ دے، ہم تجھے رہائی دیں گے. تو بابا جی فرماتے تھے علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہڈیاں گل چکی تھی، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا اور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا او کمینیا، تو ایک فضل حق خیر آبادی کی بات کرتا ہے، اگر ہزاروں بھی ہوں اسی طرح جان دیتے رہے. انگریز کے خلاف فتویٰ وہی ہے جو میں نے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. وہ بابا جی فرماتے تھے کہ آپ کو پتا ہے اسپین سے اسلام کو دیس نکالا کیوں دیا گیا؟ اسلام کے سب سے بڑے قلعے کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کے اندر علماء ہوتے ہیں جو ہر مشکل آنے پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ہر مشکل آنے پر اپنے فتوے اور اپنے قول بدلتے نہیں ہیں، بلکہ اوپر اورنگزیب عالمگیر ہو، اوپر بہادر شاہ ظفر ہو، اوپر پرویز مشرف ہو، اوپر نواز شریف ہو، اوپر عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی. انہیں غرض اس سے ہوتی ہے کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند رہے، اسلام کی بات اسی طرح رہے، قائم رہے، اور اسلام کا جو فطرت ہے اور جو اصول ہے اسی طرح قائم رہے. علماء وہ ہوتے ہیں، اور علماء، انہی علماء کی وجہ سے بابا جی فرماتے تھے کہ برے صغیر میں جو اسلام بچ کے کھڑا ہے نا، اور آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ان علماء کی وجہ سے ہے. 300 علماء کو 1857 ایک دن میں 300 علماء کو انگریز نے پھانسی گھاٹوں پر چڑھایا. انگریز نے ہاتھیوں کے اوپر باندھ کے، گھوڑوں کے اوپر باندھ کے، اونٹوں کے اوپر باندھ کے درختوں کے نیچے سے گزارا. وہ علماء کے من کے ٹوٹ جاتے. آپ کو پتا ہے ہم جن کی نعت پڑھتے ہیں مولانا کفایت علی کافی، ان کو کس جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. مولانا کفایت علی کافی نے جنگ آزادی کے جو مجاہدین جیلوں میں بند تھے، آپ اتنے بڑے عالم تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر جیل توڑوا دی تھی. اس جرم میں آپ کو سزا ہوئی ہے، اس جرم میں سزا ہوئی ہے. اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، وہ مدراس کا شیر، 5 جون کو آپ کی یوم شہادت ہے. علماء یہ تھے، آپ کا سر کی قیمت انگریز نے رکھی ہوئی تھی، مخبری ہوئی، آپ کو پکڑ کر انگریزوں نے شہید کر دیا. آپ کا گلا کاٹ کے نا دہلی کے چاندنی چوک میں لٹکا دیا گیا. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک تازہ خون گلے سے رستا رہا. اب آپ کو پتا ہے انگریز، اس کو لگا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ 3 دن تک تازہ خون گلے سے رس رہا ہے. اس نے تحقیق کروائی، اس نے اپنے ساروں کو بلایا، مشرنوں کو، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو. اس نے کہا یہ تازہ خون کیسے رس رہا ہے 3 دن ہونے کے باوجود؟ تو ان سب نے تحقیق کی اور کہا کہ جب اس شخص کا گلا کاٹا گیا، اس کو موت دی گئی، اس کے دل میں رائی کے برابر بھی خوف موجود نہیں تھا. یہ ہے ہمارے علماء. اور بابا جی فرماتے تھے اسپین میں اسلام کو دیس نکالا اس لیے ملا کہ وہاں کے علماء داڑیاں منڈوا کر بھاگ گئے تھے اور انہوں نے اپنا آپ تبدیل کر لیا تھا. لیکن جب یہاں باری آئی برے صغیر میں علماء کی، تو علماء نے کیا کردار پیش کیا؟ 300 علماء ایک دن میں پھانسی پہ جھڑے، لیکن کسی بھی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی اور یہاں سے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی. آج سب فنا ہو گئے، لیکن مولانا کفایت اللہ کافی کی نعت آج بھی سٹیج کے اوپر پڑھی جا رہی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اپنا کردار ادا کر. میں آج صرف علماء سے بات کر رہا ہوں. یہ تو مخاطبین جو ہمارے ہیں نا، اور علماء کو اقبال کی زبان میں آپ نے پڑھا اور آپ نے دل جمی سے پڑھا. ماشاءاللہ آج آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے محنت کی. بابا جی فرماتے تھے کہ جس دن حافظ قرآن سناتا ہے نا، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو نور کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو آج ماشاءاللہ علماء نے دین پڑھا ہے، ان کے چہروں سے نور بکھر رہا ہے. لیکن اے شیخ، بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن
آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ منزلیں طے کیا, آپ نے کتابیں ساتھ میں رکھنی ہے, بغل میں رکھنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کتاب ساتھ ہو. لیکن جب کوئی بات کرے, بابا جی جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے نا تو وہاں لاہور کا بڑا ایس پی, اب تو وہ ریٹائرڈ ہو گیا, ایس پی سامنے آیا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہیں, آپ بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے وہ ویڈیو کے ذریعے سنی ہے, اب لائیو سن ذرا. ہاں, تگڑا دیکھ کے دین کی بات بدلنی نہیں ہے, بلکہ اسے کہنا ہے تو نے شاید وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی بات سنی ہو, اب میرے سے لائیو سن, میں تجھے بتاتا ہوں دین کیا ہے. ہاں بالکل, اور دین کا مزاج ہے ہی ایسے سامنے ہو کر بات کرنے والا, جھک کر بات کرنے والا دین کا مزاج ہے ہی نہیں. اور اگر جھک کر بات کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے فیض آباد میں وہ 7C اور 7B کی شکیں بحال کر دیتے؟ آپ کو لگتا ہے اگر وزیر آباد کے مقام تک عاشقان رسول نہ جاتے تو یہ سارا کچھ اس طرح نظام چلنے دیتے؟ اگر جھک کر بات کی جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ مساجد کے سپیکر بحال ہو جاتے؟ بابا جی نے کہا تھا جھلیو گل مسجدوں کے سپیکراں تک نہیں رہنی, گل تہاڈے گھراں تک آ جانی. یہ جو تنقید کرتے ہیں نا جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, میں ان کو کہتا ہوں کہ وقت بتائے گا, مستقبل بتائے گا کہ تم ان کے شکر گزار ہوگے, تمہاری اولادیں ان کی وجہ سے کلمے پر قائم رہیں گی. بس میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ یہ بات کرتے ہو مسجدیں تو ویران ہو گئی تھی, صفیں تو توڑ دی گئی تھی, یہ تو تحریک لبیک کی برکت ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے وہ دین کے کسی معاملے کے اوپر بات کرے, ورنہ یہی ہم موجود نہیں تھے. تمہاری موجودگی میں سورہ انفال اور سورہ توبہ نصاب سے نکالی نہیں گئی. یہ تو اب ایک صرف بورڈ اترتا ہے صلاۃ والسلام کا وہاں موٹر وے کے اوپر, تو بابا جی فرماتے ہیں شام تک لگاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں, تو شام سے پہلے پہلے لگ بھی جاتا ہے اور معذرت کے لیٹر بھی آ جاتے ہیں. یہ کردار جب علماء کا رہے گا تو پھر انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ڈھیلی ڈھالی بات اور جھلے اور لوکی مندے زوروں سے مانتے ہیں. میں نے کل رات بھی بات سنائی کہ ہمارے استادوں کے استاد, جنہیں استاد صاحب خود فرمایا کرتے تھے, استاد محمد رشید صاحب, مولانا محمد رشید صاحب, آپ کسی اس کے صاحب کے علاقے کے رحمت اللہ تعالی علیہ محتاج نہیں ہے, بہت بڑی شخصیت. آپ فرماتے تھے, استاد صاحب فرماتے تھے ہمارے قائد, کہ اگر میں ان سے نہ پڑھتا تو میرے اندر اتنی غیرت نہ آتی. اتنا بڑا آدمی. جب قاضی القضات کے عہدے کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے نا, تو سکندر حیات, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تھا, تو آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو اس نے کہا ہاں جی مولانا بتائیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے. ہمارے بڑے اس طرح بات کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے. یہ ہمارے بڑے. اور مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ, جب پرویز مشرف نے میٹنگ بلائی, ہر دور میں رجال پیدا ہوں گے اور انہی رجال کی وجہ سے باقی لوگ حق پر قائم رہیں گے اور حق پہ رستے پر چلتے رہیں گے, ان کے لیے آسانیاں رہیں گی. مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب کے سامنے جب مشرف نے کہا مولوی عباس آ جاؤ میں تمہارے مدرسے بند کر دوں گا, تو سارے جو دبک کے بیٹھے تھے مفتی عبد القیوم ہزاروی جو استادوں کے استاد ہیں, جو ہمارے قائد کے استاد ہیں, کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا اوے مشرف تو کیا سمجھتا ہے اس بلڈنگ کا نام جامعہ نظامیہ ہے, جا بلڈنگ پہ قبضہ کر لے, ہم درختوں کے نیچے بیٹھ گئے تو بہاریں لگا کے رکھ دیں گے. یہ ہے توکل, یہ اللہ کے اوپر توکل ہے. اور اس سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ نے توکل رکھا, اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کہ علم فقیہ و حکیم, فقر مسیح و کلیم. اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ فقیہ بھی بناتا ہے, حکمت بھی بتاتا ہے, لیکن جب ساتھ فقر ملے تو پھر مسیح و کلیم. علم فقیہ و حکیم, فقر مسیح و کلیم. آگے کمال بات کی اقبال نے, کہتا ہے علم ہے جو یائے راہ, فقر ہے دانائے راہ. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے. علم نئے نئے رشتے تلاش کرتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ رستہ کہیں کامل ذات تک جاتا ہے یا نہیں جاتا. اقبال کہتا ہے فقر جو رستہ چنتا ہے اسے یقین ہے کہ یہ رستہ محبوب کی طرف جاتا ہے.
ورنہ اچھا آگے اقبال نے کہا فقر مقام نظر علم مقام خبر، فقر مقام نظر علم مقام خبر۔ اقبال کہتا ہے فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ فقر میں بابا جی فقر والے بھی تھے اور علم والے بھی تھے۔ اگر صرف اس بات پر رہتے تو کہتے ٹھیک ہے ہم نے مذمت کر دی ہے، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بابا جی نے فرمایا جو کچھ ہے، جو کچھ ساتھ ہے، زاد راہ ہے یا نہیں ہے، چلو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور اقبال کہتا ہے فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ وہاں جب بہت زیادہ شیلنگ ہوئی اور بہت زیادہ سردی نے تنگ کیا نا، تو پھر جوانوں نے قمیضیں اتار کے لبیک کے نعرے لگائے۔ وہاں پھر کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار، اقبال کہتا ہے اگر تو یہ زندہ بیدار رکھتا ہے نا تو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہر و ماہ۔ سارے گئے، پھر وہی بات آ جائے گی کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور حضور سے محبت یہ دیوانگی کا جب تک آخری عالم نہیں ہوتا تب تک قبول ہی نہیں ہوتی، اور اگر اس سے پہلے قبول ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے آئے، جو یہ پاگل ہیں ان کی طرح ایمان لے آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ۔ قرآن کہتا ہے خبردار، ان کو دیوانہ نہیں کہنا، ان کو بے وقوف نہیں کہنا، ایمان ان کا قبول ہے۔ کس طرح قبول ہے؟ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے اور عالم، آپ بتائیں جی اس امت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہے نا۔ ویسے ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جب اولین و آخرین جمع ہوں گے امتیوں میں، جب اولین و آخرین جمع ہوں گے قیامت والے دن اور اعلان کیا جائے کہ سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن حضرت صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ علم پڑھ لے اور اس کے بعد حضور کی ناموس پر اور عزت پر ہلکی بات کرے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور ساتھ میں حلیم الطبع بھی ہیں۔ لیکن جب عروہ بن مسعود نے کہا حدیبیہ کے مقام پر یا رسول اللہ یہ مختلف قوموں کے لوگ ہیں، یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ ان کے پیچھے لگ کر ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اتنی بڑی بات اس نے حضور کے سامنے کی۔ آپ نے فرمایا امسس بصر اللات نحن نفر وندعو، آپ نے فرمایا جا کے لات و منات کی شرمگاہوں کو چاٹ، نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ ہے بات جب عالم کے سامنے، حضرت جناب فاروق اعظم کے سامنے جب اس منافق نے بات کی تو فاروق اعظم سے بڑا کون عالم ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن حضور مجھ سے بڑے۔ یہ ہے بات اور حضور کی شان۔ اور مولا کائنات روضہ خاک والی بات، جب وہ عورت خط لے کر نکلی حضور نے فرمایا جاؤ علی اس سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا جاؤ علی اس سے خط لے کر آؤ۔ تو جب مولا کائنات گئے آپ نے فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں جس جگہ پر حضور نے مجھے فرمایا نہ اس سے ایک قدم آگے نہ پیچھے، اسی مقام پر وہ عورت جا رہی تھی۔ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا۔ اور مولا کائنات جب اس کے پاس گئے، یہ ہے عالم کا حضور کی عزت پر، حضور کے قول پر بات کرنے کا طریقہ۔ جب مولا کائنات اس کے سامنے گئے تو فرمایا خط دے، اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ فرمایا خط دے دے شرافت سے، اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا اس کے پاس خط ہے، مجھے اگر تجھے برہنہ کر کے بھی خط نکالنا پڑا میں نکالوں گا۔ یہ ہے عالم حضور کی بات پر پہرا دینے والا۔ فرمایا اگر مجھے برہنہ کر کے بھی تیرے سے خط نکالنا پڑا نا تو میں خط دے دوں گا۔ اور جب مومن کی زبان فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ مولا کائنات نے صرف اس کو مومنانہ رنگ دکھایا ابھی اور جناب لہجہ دکھایا تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑوں میں سے خط نکال کر دے دیا۔ فرمایا حضور فرمائے خط ہے اور تو کہے نہیں ہے، علی کیسے مان لے؟ اور جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود نے معاہدے کے اوپر ایک نقطہ اٹھایا کہ حضور اگر آپ کو ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں،
یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو میرے آقا و مولا نے حضرت علی کو بلایا. یہ اس لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے غلاموں کے لیے مہر لگ جائے. مہر لگ جائے. یہ بات کیا ہے؟ فرمایا ہو یا علی، علی یہ میرا لکھا ہوا نام مٹاؤ، یہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہے. تو پھر مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ لام ہو کا بد. فرمایا حضور آپ الامر فوق الادب ہے، لیکن فرمایا حضور یہ تو روایت ڈل جائے. حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے مولا کائنات قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور یہ بات چھوڑ جائے. کہا کہ علی نے اگر آپ کا لکھا ہوا نام مٹا دیا لوگ تعویلیں گھڑتی پھریں گے. فرمایا لا منہ کا بدا، یا رسول اللہ آپ کا لکھا ہوا نام علی نہیں مٹا سکتا. اور مجھے بتائیں حضور کا کہیں نام لکھا ہو قیامت تک کوئی علی کا غلام ہو نام مٹا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا. جب لشکر کو روانہ کیا، لشکر روانہ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ پیچھے رہ گئے. اور جب اگلے دن جمعہ تھا اور جس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو حضور نے صفوں میں دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ تمہیں تو میں نے کل روانہ کر دیا تھا، تم گئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا. ناموس رسالت اور حضور کے حکم کے مقابلے میں یہ بات ذرا غور سے سننا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد نبی بھی ہے، سید الایام بھی ہے، امامت بھی امام الانبیاء کی ہے، آپ کی امامت ہے، مسجد نبی ہے، جمعہ کا دن ہے، کیوں نہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. اور میرے پاس بڑی تیز رفتار سواری ہے، میں جا کر ان کے ساتھ مل لوں گا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم. فرمایا جو کچھ روئے زمین میں ہے اے ابن رواحہ اگر تم سارا خرچ کر دو، جنہوں نے میرا حکم مان کر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا، تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے حضور کے فرمان کی بات ماننے کا عمل. اور جو اپنی تعویل سے اور اپنی باتوں سے حضور کے فرمان کی تعویل کرے اس کے لیے یہ ہے. اگرچہ جمعہ بھی ہو اور جمعہ پڑھنا بھی تھا، اور جمعہ اب مسافر کے لیے تو نہیں تھا، لیکن آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے اور حضور کی امامت کے پیچھے، لیکن حضور کے فرمان کی نافرمانی ہوئی. اور یہ چاہتے ہوئے نہیں کہ میں نے نہیں ماننا، بلکہ کہا کہ اب فضیلت حاصل کر لوں. فضیلت اسی میں ہے جو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ من سبا نبی جن. بس اب قیامت تک کوئی اس کا تعویل کرے، کوئی اس طرح کرے، کوئی اس طرح کرے، جی ایسے نہیں ویسے نہیں، فرمان اسی میں ہوگا جس طرح ممتاز قادری نے عمل کر کے دکھایا ہے، جس طرح غازی علم الدین نے عمل کر کے دکھایا ہے، جس طرح جناب غازی تنویر نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور جس طرح یہ شہدائے ختم نبوت نے عمل کر کے دکھایا ہے. قیامت تک برکت اسی بات میں رہے گی، عزت مسلمانوں کی اسی بات میں رہے گی جس بات میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے بس. اور جو اس کی تعویل اپنی مرضی سے کرے گا، دائیں کرے گا. ابھی ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے وہ دیا کیا نام ہے فتویٰ، اور اس کے اوپر امام صاحب سے انہوں نے اختلاف کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ جی وہ جو بالغ عورت ہے وہ اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے اس کو کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دائیں بائیں بہت ساری باتیں کی. پھر اس کہنے لگا کہ فلاں عالم صاحب ہیں ان کے گھر سے ایسا معاملہ ہوا ہے. میں نے کہا سارے عالموں کے گھر سے بھی بات نکل جائے لیکن فتویٰ امام اعظم کے قول پر بھی رہے گا. ہم دین نہیں بدل سکتے، اور اگر اپنے اوپر بات سخت آ جائے تو ہم دل بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. اقبال کہتا ہے اپنی بات بھی بدلی اور ساتھ میں پتلا پتلا دین بھی بدل لیا. دین وہی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات وہی ہے، فتویٰ وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، جو صاحبین نے فرمایا، جس کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا ہے. اس کے اندر نئی نئی تعویلیں گھڑنے کی ضرورت ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہتا اچھا ہوا اے مسلمان تو نے اپنے آپ کو بدلا اور ساتھ میں اپنی تازہ سی شریعت بھی رنگ برنگی اور جناب ایک فلیکسیبل قسم کی شریعت بھی بنا لی کہ میں ادھر جاؤں تو شریعت وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو پیچھے چلائے. شریعت وہ نہیں ہے جس کو ہم اپنے پیچھے چلائیں. شریعت وہ ہے جس نے عثمان غنی اور مولا کائنات کو اپنے پیچھے چلایا. ورنہ قاضی شرح کی عدالت میں مولا کائنات
جو گواہ لے کر آئے تھے پہلے وہ امام حسن تھے، لیکن جب شریعت کی بات آئی تو قاضی شریح نے کہا یا علی المرتضیٰ، آپ کو پتا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلام میں قبول نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اس کو پیچھے کر دیا۔ پھر دوبارہ غلام پیش کیا گواہ کے طور پر کمبر کو، انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، تو مولا کائنات نے غلام کو پیچھے کر دیا۔ انہوں نے کہا اور کوئی؟ آپ نے فرمایا اور کوئی نہیں ہے۔ علی کے مقابلے میں یہودی دعویٰ کر کے کھڑا تھا، لیکن شریعت تھی سامنے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اور جب زرہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو یہودی نے زرہ پڑھتے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے کسی نے پوچھا تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس نے کہا خود علی المرتضیٰ ہو، حسنین کا والد ہو، سیدہ کا گھر والا ہو، ٹھیک ہے جی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بھائی کہا ہو، وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو اور میں اس اسلام کو قبول کیوں نہ کروں جو اسلام فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ یہ وہ شریعت ہے جس کے پیچھے سارے چلے ہیں، اور کسی نے شریعت کو اپنے پیچھے نہیں چلایا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ آگے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے بٹیروں کے موافق کبھی شہبازوں کا دین نہیں آ سکتا، یہ دین شہبازوں کا ہے، یہ دین شہبازوں کا ہے۔ اور علم پڑھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت جہاں بھی پڑھے، وہ ممبر پر پڑھے، وہ محراب پر پڑھے، وہ گلی میں پڑھے، کوچے میں پڑھے، دار میں پڑھے، اور جب وقت آئے سرے دار پڑھے آپ نے حاضر رہنا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی۔ اقبال کہتا ہے یہ جو ہم حکمت، تدبر، عمل، علم کی باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے، اگر اس کے نتیجے میں فلسطین فتح نہیں ہوتا تو پھر تو کچھ نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ بابری مسجد تعمیر نہیں ہوتی تو تو کچھ نہیں کر رہا۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، کہتا ہے یہ راتوں کو جاگنا، سجدے کرنا، تہجدیں پڑھنا، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں اقبال نے بات ہی ختم کر دی، کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ کہتا ہے اگر ہم نے عقلاً سامنے جناب کہہ بھی دیا، نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، اور جناب دل پیچھے کاروبار کی طرف رہا، دل پیچھے جناب یہ رہا کہ مسجد کے صدر صاحب راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ممبر پر بیٹھ کے دین بیان کرتے ہوئے سوچا کہیں نکل تو نہیں جائیں گے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ کام انہی کے ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اور اقبال تو کمال ہے نا، کیونکہ عرب و عجم پڑھ کر آیا ہے اور اس نے نتیجہ نکالا ہے ہر بات کا۔ وہ کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ مجھے آپ بتائیں، یہ ابھی سب نے دیکھا ہوگا وہ ارطغرل ڈرامہ، وہ ایک جھکی باز ہے، آپ کے ہاں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ہاں یہاں کہتے ہیں، ہم ان کو جھکی باز کہتے ہیں، جھکی والے کہتے ہیں، جھکی باز ہیں، لیکن انہوں نے 3 براعظموں پہ حکومت کی ہے۔ اقبال ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ آپ کو ایک تاریخی بات سناتا ہوں کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے تھے۔ جب سلطان عبد الحمید ثانی کا وقت تھا نا، بالکل سلطنت عثمانیہ سے ڈول رہی تھی، تو سفیر آئے کچھ دوسرے ممالک کے، تو سفیروں کو آ کے ان کے ہاں رواج تھا کہ سفیر آتے تھے تو ترکی کا جو خلافت عثمانیہ کا جھنڈا تھا اسے چومتے تھے۔ تو ایک سفیر کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے ملاقات کا، یہ کیا طریقہ ہے ملاقات کا کہ جناب ہم جھنڈے کو چومیں اور ہم جھنڈے کو چوم کر اس سے ملیں۔ تو اس سفیر جو دوسرا تھا نا، اس نے کہا ابھی تو مسلمان نے انہیں بڑا ڈھیلا ہاتھ رکھ دیا ہے، جب عثمان غازی ہوتا تھا نا تو کوئی سفیر ملنے کے لیے آتا تھا وہ اپنا بوٹ آگے کرتا تھا ایسے کر کے، اور جب تک کوئی اسے چوم نہیں لیتا تھا وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ، یہ ہے وہ بات کہ عثمان غازی ایسے بوٹ آگے کرتا تھا مسلمانوں کا خلیفہ، اور آنے والا سفیر اس بوٹ کو چومتا تھا اور پھر اس سے بات کرتا تھا۔ یہ تھا ہمارا بڑا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔
اور آپ نے علم پڑھا ہے، انشاءاللہ یہ علم بڑے فضیلتوں والا ہے۔ اقبال نے کہا نا، کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا